قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں، اور بہت ساری نشانیوں کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ جو نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں، جیسا کہ دریائے فرات کے پانی کا خشک ہو جانا اور وہاں سے سونے کے پہاڑوں کا نکل آنا، اسی طرح سے عرب کی ریتلی زمین پر سرسبز و شاداب ہریالی کا اگ آنا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی: دابت الارض کا نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کے ساتھ جنگ کا ہونا، تیسری بڑی جنگ عظیم کا لگنا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موجودہ فلسطین کے حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا۔ فلسطین میں اسرائیل نے ظلم کی انتہا جو کر رکھی ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے فلسطینیوں کے لیے۔ اس طرح ظلم و تشدد کا نشانہ بچوں کو، عورتوں کو اور سبھی کو بنایا جا رہا ہے۔ تمام امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ان قریب ہے کہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں اپنا ٹیمپل بنانا چاہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مسجد اقصیٰ کو ہی بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکی ہے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر شروع کروائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، مگر اس کی تعمیر مکمل کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ دنیا کی یہ وہ واحد مسجد ہے جسے جنات نے تعمیر کیا تھا۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جب وہاں پر ان کا مندر دوبارہ سے تعمیر ہو جائے گا، ٹیمپل، یعنی کہ وہ جب بنا لیں گے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے، تب وہاں وہ لا کر رکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اور اس تخت پر ان کا مسیحا بیٹھے گا، وہ مسیحا جو کہ دجال ہوگا۔ جیسا کہ موجودہ حالات سے لگ رہا ہے، اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے مجاہدین کی ایک بڑی فوج انشاءاللہ العزیز کھڑی ہوگی، اور یقیناً یہ تیسری جنگ کا آغاز ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، وہ لوگ آگے آئیں گے جو کہ عرب میں حضرت امام مہدی کی حکومت کے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ قیامت سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تیسری مرتبہ مسلمان فتح کر لیں گے۔ پہلی مرتبہ بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ کرد تھے، انہوں نے صلیبی جنگیں لڑی۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ تیسری بار مسلمان انشاءاللہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ جب مجاہدینوں کی فوجیں نکلیں گی مشرق کی طرف سے، ایسا سوچا جاتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علاقوں سے مجاہدین کی وہ فوجیں نکلیں گی جو کہ حضرت امام مہدی کو سپورٹ کریں گی، ان کی حکومت کے لیے راہیں ہموار کرے گی۔ امام مہدی کی رہنمائی میں یہودیوں کے ساتھ جنگ عظیم ہوگی۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں اتنی زیادہ قتل و غارت ہوگی، یہودیوں کے خلاف یہ اتنی عظیم جنگ ہوگی، اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر گواہی دے گا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے جو میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ اگر درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو درخت بھی گواہی دے گا۔ صرف ایک گرگد کا درخت ایسا درخت ہے جو کہ گواہی نہیں دے گا۔ بہت زیادہ یہ درخت اسرائیل میں اگایا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں بتائی، اس زمانے میں تو ان پیشن گوئیوں کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بھی نہیں تھے، مگر اب جس طرح سے وقت چلتا آ رہا ہے اور جو حالات فلسطین کے بن چکے ہیں، بہت قریب ہے کہ یہ جنگ لڑ جائے گی جو کہ بہت بڑے پیمانے کی ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلے، اب اسرائیل 60 سے زیادہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ ابھی تک امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی، اور ہم سب کو ایمانوں کی پختگی عطا فرمائے اور مجاہدین کی صف میں کھڑا کرے۔ آمین۔